بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اللہ کے کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو کل میں نے ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی تھی بارش کی، کہ میں اسکول میں تھی اور بارش بہت زیادہ طوفانی بارش ہو گئی تھی۔ تو میں نے وہ اینڈ میں بتایا تھا کہ آگے کیا ہوا اور میں کیسے گھر پہنچی۔ تو جی میرا پورا اسٹاف چلا گیا تھا، اور میری کال بھی نہیں لگ رہی تھی، نہ میرے ہسبینڈ کو نہ میرے بیٹے کو۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ بھی گلشن حدید چلے گئے تھے اور اپنی موبائل جو ہے گھر پہ رکھ کر گئے تھے، اور اچانک بارش ہو گئی تھی تو اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اسکول میں ہوں یا گھر ہوں یا بیٹا مجھے لینے آیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ میں نے بیٹے کو اتنی کالس کی کہ اس کی کال لگ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی تو بیٹے نے مجھے کال کی کہ امی گھر پہ اسکول میں ہی رہنا، کہ جب بارش ختم ہو جائے تو میں خود لینے آؤں گا۔ اور میں نے بھی اس کو کہا تھا کہ جیسے ہی بارش ختم ہو رک جائے، ختم تو نہیں ہوئی تھی لیکن رک گئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ مجھے لینے آنا۔ لیکن جب بارش ختم ہوئی اور رک گئی تو بیٹے کو میں نے بہت ساری کالس کی، لیکن اس کی کال لگ نہیں رہی تھی، کیونکہ ہماری ایریا میں درخت بہت ہیں تو سگنل کم آتے ہیں، بالکل آتے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی۔ اور دوسری بات کہ میری ایک ٹیچر تھی، وہ میرے لیے رکی ہوئی تھی، اور اس کے فون سے نمبر لگ رہا تھا، کال جا رہی تھی، لیکن میرے نمبر سے فون سے نمبر نہیں جا رہا تھا وہاں۔ تو پھر بچوں نے فون اٹھائی تو پھر ان کی بھی مجھ تک آواز نہیں پہنچی، تو مجھے پھر اس ٹیچر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا نکلا ہو اور آپ کو لینے کے لیے اس کا موبائل گھر ہو۔ یہ دیکھیں کتنے گھنے جنگلات ہیں، کتنے درخت ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں سگنل بھی نہیں آتے۔ پھر اللہ اللہ کر کے جو ہے بیٹے کو فون کر ہی رہے تھے ہم دونوں، تو اچانک کیونکہ میری نظریں گیٹ پر تھی، کیونکہ پورا اسٹاف چلا گیا تھا 1 2 3 کے سوا، تو پھر اس نے کہا کہ وہ دیکھو آپ کا بیٹا آ رہا ہے، چلو تو میں چلتی ہوں اب، اور آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جائیے۔ تو یہ دیکھیں بارش کی باقیات، اور ابھی تک بھی جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ بیٹا آ گیا تھا مجھے لینے، تو مجھے کہا کہ نا خالہ نے کہا ہے کہ یعنی کہ جو میری بڑی باجی ہے اس نے کہا ہے کہ 1 جو ہے لیٹر جنریٹر کے لیے پیٹرول لے کے آنا۔ پھر اس کو آدھے راستے میں یاد آیا، پھر ہم ہو گئے ٹرن یہاں سے۔ یہ ہماری ایریا ہے اور یہ باہر نکلتی ہے پیٹرول پمپ کی طرف اور روڈ کی طرف، جہاں پر نیشنل ہائی وے ہے اور پیٹرول وغیرہ بھی ہے وہیں پر۔ تو یہاں پر اس کو یاد آیا اور یہاں سے ہم ٹرن ہو گئے، اور ہم جا رہے ہیں پیٹرول جو ہے بوتل میں لینے کے لیے۔ تو دیکھیں جی کتنی بارش ہو رہی ہے اور ہوئی ہے کہ پورا جو ہے ہمارا ایریا بالکل پانی پانی ہو گیا ہے۔ اچھا ہے کہ پودے پیڑ وغیرہ دھل گئے ہیں، لیکن بائک والوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بڑی گاڑیوں والے اس تیزی سے جو ہے پانی سے گزر رہے ہیں کہ میرا عبایا، میرے کپڑے، میرے بیٹے کے کپڑے جو ہے پورے خراب ہو گئے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو لڑکی ہے کام والی، وہ 2 3 دن سے آئی نہیں رہی تھی، اور وہ دیکھیں یہ بچیاں جا رہی تھی اسی میں ہی وہ تھی۔ میرے بیٹے نے کہا دیکھو یہ کام والیاں ہیں، اس میں دیکھو کہ وہ تو نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ تھی۔ تو کہتے وہ جو ہے پہلے مجھے وہ جھوٹ بولتی تھی، کہتی تھی میری فلانی بیمار ہے، میں بیمار ہوں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو ماسی کپڑے دھونے آتی ہے تو اس نے مجھے بتایا وہ تو ڈیلی آتی ہے۔ اور پھر ماسی کپڑے دھونے والی کے ساتھ بھی اس نے بدتمیزی کی میرے گھر پہ آ کے، ان سے کہا کہ آپ نے مجھے کب دیکھا ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن اس کو بھی چپ کرا دی۔ لڑکی ہے چھوٹی لیکن بڑی تیز ہے۔ اور پھر اس بچی کو میں نے کہا کہ نہیں مجھے جھوٹے لوگ پسند نہیں ہیں، آپ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، اور مہینے میں آپ
میرے خیال میں ایک ہفتہ ہی وہ آتی ہے. اور دوسری بات میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ یہ عید کے ٹائم پہ آئیے تاکہ یہ عید کی خرچی بھی ملے گی اور عید کے کپڑے بھی ملیں گے اور عید کے فطرے بھی ملیں گے, تو اس وجہ سے یہ آئی. تو پھر میں نے بچی کو وہیں پر, بچی کو یہ بھی نہیں ہوا کہ تھوڑی سی شرمندگی ہو, اتنا وہ صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی. میں نے کہا نہیں بس آپ کو ہم نے جو ہے دیکھ لیا, اب جو ہے نہیں آنا. تو پھر وہ مجھے وہاں ملی اور ابھی ہم جا رہے ہیں باجی کے گھر. تو دیکھیں یہاں پر بھی کیا حالت لگی ہوئی ہے. یہ کراچی کی ایریا ہے اور کراچی کے ٹاؤن ہے یہ. اور ہم جو ہے پہنچ چکے ہیں باجی کے گھر. باجی کو جو ہے ہم نے پیٹرول دیا اور بیٹے نے اس میں جنریٹر میں ڈال کر بھی دیا اور اس کو اسٹارٹ کر کے بھی دیا. پھر ہم واپس آئے اسی طرف سے, کیونکہ ایک طرف تو پانی بہت تھا, اس لیے ہم پھر سے اپنی ایریا کی طرف سے جو ہے واپس آ رہے ہیں گھر اپنے. اور تقریباً 5:45 ہو گئے ہیں یہیں پر ہمیں. دیکھیں یہ بادل بھی بھرے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جو ہے بڑی امام بارگاہ ہے. ایک تو ہمارے گھر کے ساتھ ہے, سامنے ہے, اور دوسری یہ ہے بڑی مجلسیں وغیرہ جو ہے اس میں ہوتی ہیں. تو روڈ یہاں پر جو ہے خشک ہو گئے ہیں کیونکہ ہوا بھی بہت تھی, حد سے زیادہ ہوا تھی. اور میں تھک بھی بہت گئی تھی کیونکہ ایک تو مجھے ٹینشن تھا کہ کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا, کوئی کال نہیں اٹینڈ کر رہا تھا, نہ بیٹا نہ ہسبینڈ. پھر میں نے بتایا نہیں کہ باجی کے گھر گئی اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی. تو وہاں پر بھی میں جیسے پہنچی تو باجی نے چولہے کو آگ لگائی کہ بھائی میں ان کو جو ہے روٹی بنا کر دوں, لیکن اسی ٹائم جو ہے ان کے ہاں گیس بھی چلی گئی. ایک تو یہ پاکستان میں بیماری ہے کہ تھوڑی سی بارش بھی ہوتی ہے تو لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں اور گیس بھی. اب تو گیس کا بھی شیڈول آ گیا ہے کہ بھائی کس ٹائم پہ جو ہے گیس آئے گی اور جائے گی. دیکھیں ابھی تک یہ بادل بھرے ہوئے ہیں. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ رات کو 3:30 بجے اور بجلی جو ہے ایسے کڑکی تھی کہ اس کی آواز ایسی تھی کہ ہم 3:30 بجے نیند سے اٹھ گئے تھے. اتنی زوردار تھی وہ, مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں وہ گری ہے. اور دیکھیں یہ ابھی بھی میں بادل دکھا رہی ہوں, گھر جا رہی ہوں. مزے تو ان کے ہیں کہ یہ گاڑیوں میں جو ہے انجوائے کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, اور ہمیں تو خوف آ رہا ہے کہ کہیں بھئی بائک نہ پھسل جائے. اور بس اللہ تعالیٰ کچھ لے کر بھی لے لیتا ہے, کچھ دے کر پھر بھی واپس لے لیتا ہے اور پھر دے دیتا ہے. ایک امید ہے اللہ میں کہ ہم بھی گاڑی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں کتنا پانی ہے. اور کیونکہ ہم نے بھی ہمیشہ گاڑیاں رکھی ہیں, لیکن بس کچھ مجبوری کی وجہ سے گھر کے لیے ہم نے گاڑی کو سیل کر دیا تھا. میں نے اکثر کر کے دکھائی بھی ہے. اور بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گاڑی بھی دے گا اور اپنے حفظ و امان پہ بھی رکھے گا سب کو. دیکھیں یہ اتنے سارے جو ہے درخت ہیں, تو کہاں سے ہمارے یہاں سگنل آتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ایک تو یو فون کا ٹاور بھی نہیں ہے ہمارے یہاں, جیز کا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب کے پاس جو ہے یو کے نمبر زیادہ ہیں. اور ہمارے گھر کے سامنے جو ہے ایک پیڑ گر گیا ہے, تو ہسبینڈ نے فون کر کے بتایا کہ بھائی اس طرف سے نہیں آنا, دوسری طرف سے آنا. تو بیٹا جو ہے وہ بھی بات بھول گیا, تو اسی طرف سے پھر ہم گئے جس طرف سے ہم جاتے ہیں. پتہ نہیں کن خیالوں میں تھا میرا بیٹا بھی اور میں بھی. ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ دیکھو یہ پیڑ پودے وغیرہ دھل گئے ہیں, بالکل کلیئر صاف شفاف ہو گئے ہیں اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں. تو جیسے ہی ہم نے یہاں ٹرن لیا تو بیٹے نے آواز نکالی, اوئے ابو نے منع کیا تھا یہاں سے نہیں آنا کہ درخت گرا ہوا ہے. ہماری طرف سے درخت جو ہے گر گیا ہے, تو اس لیے ہم اس طرح سے جا رہے ہیں. اور دیکھیں اسٹیل ٹاؤن کی حالت, نہیں تو یہاں پر پانی نہیں رکتا تھا.
اور اس طرف جو ہے اسٹیڈیم ہے، ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں کچرے کے ڈھیر، گھر جو ہے خالی پڑے ہوئے ہیں، نہ لائٹ نہ پانی نہ بجلی، تو کون رہے گا یہاں پہ؟ آنٹی جی بھرے آنٹی بھرے آٹیا کر آنٹی بھرے پانی ہدام پانی ہے. بڑے بچوں اچھی بلا کے مارت کے جو بڑا کریے کے جو رہا. اور لوگ آ رہے ہیں اسٹیڈیم میں جانے کے لیے. ہاں بڑے جانتی تو بڑے جانتے. ہاں آئیے. اور جی ہمیشہ ہی مجھے اس درخت سے ڈر لگتا تھا کہ یہ گر نہ جائے، اور اتنی تیز ہوا آئی ہے کہ یہ گر گئے ہیں. اور بارش کا پانی دیکھیں، یہ درخت جو ہے سفیدے کا، ہمیشہ میں ان سے ڈرتی تھی. بس اللہ نے کرم کیا، کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ آگے بھی رحم کرے گا اپنا. یہ والا اور ابھی بھی نقصان ہے، کیونکہ ابھی بھی بارش ہوگی، 8 بجے سے پھر اسٹارٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، کرم کرے. اور دیکھیں ساری ہریالی ہریالی ہو گئی ہے. شام کا ٹائم ہے، میں نے بتایا کہ 6 بجے کا ٹائم ہے، اور اب چل کر جو ہے نماز پڑھتی ہوں. یہ دیکھیں بادل، اور اپنے گھر تک پہنچ چکی ہوں. گھر کا نقشہ دیکھیں. لڑکی آئی نہیں، لڑکی مجھے ملی تھی پیٹرول پمپ پہ، تو اس نے کہا کہ آگے چل کے بتاتی ہوں گھر. لڑکی نے جھوٹ بولا کہ میں یہاں نہیں تھی، اور مجھے وہاں پر ملی اس پہ پیٹرول پمپ پہ.